اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین خالق السماوات والارض والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم والسراج المنیر وبشیر ونذیر سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الحمدللہ جعلنا متمسکین بولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین صلی اللہ علی عالم المکین علی ابن ابی طالب و بفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین و بالحسن ذکی عصمت المتقین و بالحسین اکرم المستشہدین و بعطرتہ المظلومین وبعلی ابن الحسین زین العابدین وبمحمد ابن علی قبلۃ الاوابین وبجعفر ابن محمد اصدق الصادقین وبموسیٰ ابن جعفر مظہر البراہین وبعلی ابن موسیٰ ناصر الدین وبمحمد ابن علی قدوۃ المہتدین وبعلی ابن محمد ازہد الزاہدین وبالحسن ابن علی وارث المستخلفین وبالحجت منتظر المہدی علی خلق اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسان کی زندگی میں اسلام کے حکیمانہ تصورات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ انسان کی زندگی میں اگر محبتیں موجود ہوں، اس کا محبتوں کے ساتھ اخلاق موجود ہو تو اس کی اپنی زندگی بھی آسان اور دوسروں کے ساتھ بھی وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اپنی محبت اپنی شفقت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد انسان خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ عقل کو استعمال کرتا ہے۔ عقل اسے اچھائی اور برائی کی تمیز بتاتی ہے، عقل اسے نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے، برائیوں سے اسے روکتی ہے، نفس پر قابو پانے کی اسے قوت عطا فرماتی ہے۔ اس کے بعد اسے انسان، جو ہم سورہ عصر میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے خسارے سے بچنا ہے، تو اس خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ اور جیسے تمام انسانوں میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک عالم ہے، دوسرا طالب علم ہے، اور تیسرے جو نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، وہ حشرات کی طرح ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے والدین کہا جاتا ہے۔ ان کی اطاعت کرنا انسان کو خسارے سے بچا لیتا ہے، اور اطاعت نہ کرنا وہ انسان سراسر خسارے میں رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پروردگار کی بہت سی نعمتوں میں والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل مل سکتا ہے، مگر والدین ایک ایسی ہستی ہے جن کا نعم البدل نہیں ملتا۔ اتنی معتبر، اتنی مقدس، اتنی انمول ہے۔ اللہ نے اپنی چند صفات کا مظہر قرار دیا۔ اللہ خالق ہے، اللہ نے ماں باپ کو خالق بنایا۔ اللہ رازق ہے، اللہ نے ماں باپ کو اولاد کے لیے رازق بنایا۔ اللہ رب ہے، اللہ نے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے پالنے والا والدین کو قرار دیا۔ اور اس کی اہمیت کو ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں پر اسی آیت کی اسی حصے میں کہا کہ خدا نے ارادہ کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اور ماں باپ پر وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ پر احسان کرو۔ یعنی ہم تمام عبادات کو دیکھتے ہیں، تمام عقائد کو دیکھتے ہیں، تمام احکامات کو دیکھتے ہیں، مگر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ کس کو لے کر آیا؟ والدین کی اطاعت کو، والدین کے ساتھ احسان کرنے کو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو۔ یعنی اگر اللہ اپنی توحید کو حتمی اور اٹل فیصلہ قرار دیتا ہے تو بالکل اسی طرح والدین کی اطاعت کو بھی حتمی اور اٹل قرار دیتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا خدا مجھ سے راضی ہے،
کیا یہ جو میں عبادت کرتا ہوں کیا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، مجھے خوشنودی پروردگار عالم حاصل ہو رہی ہے؟ تو رسول نے اس کا بہت آسان نسخہ بتایا اور فرمایا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو خدا تم سے راضی رہے، تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، جس سے اس کے ماں باپ راضی، اس سے اس کا خدا راضی۔ امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص چاہے میری روزی برکت والی ہو، میری روزی وسعت والی ہو، مجھے بہت ساری روزی ملے، تو کہا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں، خدا ان کے رزق اور روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 بہت خوبصورت ہے، اپنے اندر بہت باریک اور لطیف نکات رکھتی ہے، جس کی طرف ہم جب روشنی ڈالتے ہیں، جہاں ہم نے دیکھا اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ نے نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، نہ حج کا ذکر کیا، بلکہ والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے والدین کے عہدے کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر عبادت کا ایک وقت رکھا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، اس کا ایک معین اور محدود وقت ہے، اس معین وقت کے اندر نماز پڑھی جائے تو وہ ادا ہے، اس کے بعد پڑھی جائے وہ قضا کی نیت سے۔ اسی طرح ظہرین کی نماز ہے اور وہ ظہرین کے وقت ہی ادا کی جاتی ہے، مغربین کی نماز ہے، وہ مغربین کے وقت ہی ادا کی جاتی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں بلکہ قضا کی نیت سے۔ اسی طرح جب حج کا موسم آتا ہے تو حج ہم پورا سال خانہ کعبہ جائیں، ہم زیارت کر سکتے ہیں، ہم عمرہ کر سکتے ہیں، ہم طواف کر سکتے ہیں، مگر حج نہیں کر سکتے۔ حج جو ہے وہ ذی الحجہ کی مخصوص ایام میں حج ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد جو ہے، جہاد تب تک جہاد رہتا ہے جب تک جنگ جاری رہتی ہے، جب تک فتنہ باقی رہتا ہے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روزہ تب تک رہتا ہے جب روزے کا وقت ہوتا ہے، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور ہم روزہ کھول لیتے ہیں، پھر وہ روزہ نہیں رہتا۔ یعنی ہر عبادت کا ایک محدود وقت ہے، اس کے بعد پھر وہ عبادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ روزہ ہے کھل جاتا ہے، نماز جو ہے وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لیکن والدین ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ایسا اسے لازوال عہدہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی کوئی مدت ختم نہیں ہوتی، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ زندہ ہیں تب بھی اور مر بھی جائیں تو نماز مغفرت والدین کے نام سے اولاد ماں باپ سے جڑی رہتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض گئے ہوں تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پھر اولاد کو موقع دیتا ہے، اگر زندگی میں ان کو راضی نہیں کر سکا تو ان کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، ان کے بعد ان کے لیے اچھے کام کرے، ان کے بعد ان کے لیے اچھے کاموں کو جاری و ساری کرے۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے ان کو دوبارہ سے ماں باپ کو اولاد سے راضی کر دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم جب جنت اپنے عاشقوں کا، اپنے جنتیوں کا انتظار کرے گی تو جنت اتنی خوشبودار ہوگی کہ مہینے کے فاصلے سے، جتنا ایک مہینے میں فاصلہ طے کیا جاتا ہے، اس سے دور سے اس جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہوں گے، کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتے ہوں گے اور جو آگ کے والدین ہوں گے، وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ پھر پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کہا کہ سائل کو نہ جھڑکو، یعنی وہ قرآن جو سائل کو جھڑکنے سے منع کرتا ہے، کیا وہ ماں باپ کو جھڑکنے کی اجازت دے گا؟ نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ انفاق کرنے کا حکم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، یعنی ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شکر، ان کے ساتھ احترام، ان کے ساتھ تمیز اور ان کے ساتھ تمیز کرنے کا حکم ہے۔ جتنا ماں باپ کو راضی رکھا جائے تو پروردگار عالم ان سے راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ سے دعاؤں کو حاصل کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میرا ہمسایہ کون ہوگا؟
تو جب انہیں اشارہ ملا وہ قصاب کی دکان پہ گئے اور ان کے مہمان بنے، اور ان کی والدہ کو دیکھا کہ وہ کس طرح قصاب گھر جا کر اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کا چہرہ دھلاتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور ماں زیر لب کچھ کہہ رہی ہے۔ پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا وہ دعا دے رہی ہے کہ اے خدا میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہمسایہ ہونا اس کے نصیب میں آئے۔ یعنی ماں باپ کو اگر راضی رکھنا ہے تو یقین رکھیں جنت میں ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارے انبیاء علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا بہت ذکر کر رہے ہیں کہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے، جہاد میں جانے کا کتنا مقام ہے۔ خود اگر وہ شہید ہو جائے تو پہلا قطرہ زمین پر پڑتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کی جسد مبارک کو لے جاتے ہیں، اور اس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے، اور اگر وہ زندہ باقی بچ جائے تو وہ غازی ہے۔ اسی محفل میں ایک جوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول خدا میں چاہتا ہوں جہاد میں جاؤں لیکن میرے ماں باپ ضعیف ہیں۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، وہی نبی جو کچھ دیر پہلے جہاد کے فضائل بیان کرے، فوراً فرمایا کہ نہیں، تم اگر ایک رات بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جاگ جاؤ تو 1 سال جہاد کرنے سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ جہاد کی فضیلت 1 سال، یعنی مسلسل جہاد کرے تو بھی وہ کم ہے اگر ماں باپ کی خدمت میں لگے رہیں۔ پھر ایک اور مقام بھی بہت خوبصورت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی فضیلتیں بیان کر رہے تو کچھ شخص نے کہا یا رسول خدا ہم ہر سال نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا حج تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا ماں باپ کو محبت سے دیکھو، ماں باپ کو احترام سے دیکھو تو خدا حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابی نے کہا 100 مرتبہ دیکھے، کہا 100 حجوں کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں آ جاتا ہے۔ تو ماں باپ جیسی ہستی، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کو خوش رکھنا، اور جس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت کے بارے میں احادیث سن کر بہت خوف آتا ہے کہ وقت نزاع بہت مشکل وقت ہوگا، میں چاہتا ہوں آسانی ہو۔ امام نے فرمایا چاہتے ہو آسانی ہو؟ تو کہا جی مولا۔ تو فرمایا اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، جب ماں باپ کو راضی رکھو گے، ماں باپ کو خوش رکھو گے تو خدا موت کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ماں باپ سے جو دعائیں قبول نہ ہوں وہ ماں باپ کے پاس لے کر آئیں کہ آپ دعا کریں، اللہ ماں باپ کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اسے قبولیت کی مہر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ماں باپ زندہ نہ ہو تو کہا ان کی قبروں پر جا کر دعا کریں تو خدا وہاں پر بھی ان کے احترام ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ اور کہا کہ اگر ان کی قبروں کے نشان مٹ جائیں تو 2 لائنیں کھینچو، ایک لائن والد کی نیت سے اور دوسری لائن ماں کی نیت سے، اور یہ دونوں لائنیں ایسی ہیں، اور پھر وہاں پر دعا مانگو تو پروردگار عالم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے زیر لب فرماتے ہیں مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ شخص۔ پوچھا کون؟ کہا جو ماں باپ کو پائے اور ان کی اتنی خدمت کرے کہ جنت میں اعلیٰ مقام کو حاصل کرے۔ یہ ہمارے جسمانی ماں باپ ہیں جن کی اطاعت کا حکم ہے، اور ہمارے روحانی باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات ہیں جن کی اطاعت ہم پر اسی طرح واجب ہے جس طرح ماں باپ کی واجب ہے۔ اور یہی وہ ماں باپ ہیں کہ جن کا ذکر کرنا، جن کے چہرے کو دیکھنا خدا نے عبادت قرار دیا ہے۔ اور روایات کہتی ہیں کہ خسارے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے تو ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ کو خوش رکھیں، ماں باپ کو اتنا خوش رکھیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ماں باپ کو خوش رکھنا اللہ کو خوش رکھنا ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی تعظیم، ان کا احترام، ان پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اولاد کو ہے کہ وہ ماں باپ پر احسان کرے، ماں باپ کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں پہلے سے ہی اولاد کی محبت ڈالی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد سے خود سے محبت کرتے ہیں۔ اور والدین کے لیے اولاد کو حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ پر احسان کریں۔ یہی وہ ماں باپ ہیں
کہ جب جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، مولا کائنات نے غسل دیا اور تمام بچوں سے کہا کہ آؤ بچوں، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب بچے آ گئے مگر امام حسین تشریف نہیں لائے۔ پوچھا بیٹا آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ ماں مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی، آج ماں بلائے گی تو حسین آئے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کا بند کفن ٹوٹا، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے اور کہا کہ حسین تیری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں، آ ماں کے سینے سے لگ جا۔ ماں تو کب آئے گی؟ کہا روزے عاشور آؤں گی، عصر کا وقت ہوگا، خون خنجر ہوگا، تپتی ہوئی ریت ہوگی، بابا نہیں آئیں گے، ماں بابا نہیں آئیں گے، نانا نہیں آئیں گے، یہ اجڑی ماں آئے گی، اپنے دامن کو پھیلا کر کہے گی آ جا دکھی آ جا، آ حسین آ جا۔ اور ہم نے دیکھا کہ روزے عاشور جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں سے نکلے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہوئے ہیں اور ذوالجناح کے قریب پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ سوار ہونے کا وقت آیا تو بے اختیار آواز دی عباس آؤ، میں نے تمہیں سوار کروایا تھا، مجھے کون سوار کروائے گا؟ آؤ حبیب ابن مظاہر، آؤ آؤ قاسم، آؤ مسلم بن اوسجا، آؤ آ کر مجھے سوار کرواؤ۔ روایت کہتی ہیں کہ خیمے کا پردہ ہلا تو جناب زینب نے کہا کہ بھائی اجازت ہو میں آؤں؟ تو فرمایا کہ نہیں بہن، میری زندگی میں باہر نہ آنا۔ بس عزادارو، امام حسین کی یہ رخصت آخری رخصت تھی، اور جب آپ یہاں سے چلے ہیں تو ایک مرتبہ اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ آؤ دیکھو 3 دن کا بھوکا پیاسا کیسی جنگ کرتا ہے، تم نے مجھ سے میرے عباس کو چھینا، تم نے مجھ سے میرے علی اکبر کو چھینا، تم نے مجھ سے میرا قاسم چھین لیا، آؤ دیکھو علی کا بیٹا کیسی جنگ کرتا ہے۔ بس عزادارو، امام آگے بڑھتے ہیں، فوجیں اتنی خوفزدہ ہو کر اتنی دور تک بھاگی ہے کہ روایتوں میں ہے کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہیں، یعنی یہ کربلا ہے اور کوفے تک فوج بھاگ گئی ہے، اور پھر آپس میں طے کیا یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ اور بس پھر ایک مرتبہ سب نے مل کر وار کیا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے برچھیاں آئیں، اور فاطمہ زہرا کا لال ان میں چھپ گیا، جس کے پاس جو بھی تھا اس نے اس کے ساتھ امام کے جسم مبارک پر مارا، حتیٰ کہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب امام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ہیں اور زمین پر زلزلہ طاری ہوا تو جناب زینب نے زمین کو پکڑ کر کہا اے زمین میرا بھائی کہاں ہے؟ تو زمین سے آواز آئی کہ شہزادی مجھ تک نہیں پہنچا، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ میرا بھائی کہاں ہے، کہا بی بی ابھی مجھ تک بھی نہیں آئے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ امام زین سے جب زمین پر آ رہے تو اتنے دشمنوں نے تیر پھینکے، اتنے دشمنوں نے تیر پھینکے کہ امام کا جسد مبارک کچھ دیر تک ان تیروں پر معلق رہا۔ یا جناب سیدہ، آپ کی مصیبتوں پر ہمارا سلام ہو۔ بی بی کے یہ 2 بیٹے ایسے تھے کہ ایک بیٹا حسن مجتبیٰ ہے کہ جس کے جسم کے اوپر تیر تھے، اور دوسرا بیٹا حسین علیہ السلام ہے جس کا وجود تیروں کے اوپر تھا۔ اور جب روایتیں کہتی ہیں کہ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے اور جناب زینب قریب آئی ہیں تو ایک مرتبہ کہا انت اخی، اے میرے بھائی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟